السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ کچھ حد تک تو اب آپ آڈیٹر بن چکے، کافی کام تو آپ کو کرنا آ گیا. کہیں آپ کو آڈٹ کرنے کے لیے بھیجا جائے تو مجھے امید ہے کہ ٹھیک ٹھیک آڈٹ کر لیں گے. ابھی چند ایک بڑی معمولی نوعیت کی کچھ باتیں، معمولی نوعیت ان کی حیثیت کے حوالے سے نہیں، آپ کی ایگزامینیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، وہ ہمیں ڈسکس کرنی ہے. یہ دوبارہ سے بول دوں، آپ کے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ان کو یاد کرنا آسان ہے، ان کو سمجھنا بھی نسبتاً آسان ہے، بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں اس کے اندر. لیکن پریکٹیکل آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کے بغیر آڈیٹنگ نہیں ہوتی. وہ باتیں ابھی ہماری نیکسٹ ان لیکچرز کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اس میں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے، ایک تو انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں ہم کچھ بات کریں گے، اور بہت اہم کام ہے آڈٹ پلاننگ، اس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے. اور پھر فائنلی آڈیٹر نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ کیا رپورٹ ہوگی، ان کو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سو یہ اب باقی کے کچھ کام ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں اپنے آئندہ کے لیکچرز میں. آج جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور کس حد تک دیٹ انٹرنل آڈیٹنگ از یوزفل فار دا ایکسٹرنل آڈیٹر. دیکھیں بھائی، ابھی تک جو کچھ بھی آپ نے سیکھا وہ ایک ایکسٹرنل آڈیٹر کا کام تھا. آپ ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر ویریفیکیشن کر رہے تھے اکاؤنٹ بیلنسز کی، کلاسز آف ٹرانزیکشنز کی. آپ ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر ٹیسٹ آف کنٹرولز لگا رہے تھے. وہ سارے کام جو آج تک ہم سیکھ چکے وہ ایک ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر ہم نے سیکھے. اب ایکسٹرنل آڈیٹر از ان فیکٹ دا پرسن who is held responsible for reporting. اب وہ ایکسٹرنل آڈیٹر دیکھتا ہے کہ یہ کیا کام کوئی ان کا انٹرنل بندہ بھی کر رہا ہے، کچھ اس سے ملتے جلتے کام اگر کر رہا ہے تو میں دیکھوں کس طرح کے وہ کام کر رہا ہے، اور کیا میں اس انٹرنل آڈٹ کرنے والے کے ان کاموں کو، وہ جو انٹرنل آڈٹ فنکشنز ہیں ان کے ذریعے سے جو ریزلٹس نکلے ہوئے ہیں ان کو میں استعمال کر سکتا ہوں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یا نہیں. یہ بات ہم نے آج سیکھنی ہے. سمجھ آ گیا سینیریو؟ تو جناب انٹرنل آڈیٹنگ کے بارے میں یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ انٹرنل کنٹرول کا ہی پارٹ ہوتی ہے. انٹرنل آڈیٹنگ is a part of internal control. اب internal control is established by the management. یہ بات آپ نے پہلے سے ہی سیکھ رکھی ہے کہ مینجمنٹ انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کرتی ہے، اسٹیبلش کرتی ہے، اور پھر اس انٹرنل کنٹرول کی بہتر آپریٹنگز کے لیے اس کی مانیٹرنگ کرواتی ہے ایک اسپیشلی اسائنڈ اسٹاف کے ذریعے سے. اب وہ جو اسپیشلی اسائنڈ اسٹاف ہے جس کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا انٹرنل کنٹرولز ٹھیک آپریٹ ہو رہے ہیں، اس نے مینجمنٹ کو
اس بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے کہ ایسٹس ٹھیک سیف گارڈ ہو رہے ہیں آپ کے، اور آپ کی اکاؤنٹنگ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. جہاں جہاں پر کنٹرول میئرز ریکوائرڈ تھیں وہاں پر کنٹرول میئرز موجود ہیں. یعنی کہ وہ جو انٹرنل کنٹرول ہونے کے فوائد اس اینٹیٹی کو حاصل ہونا چاہیے، وہ فوائد اس اینٹیٹی کو مل رہے ہیں، اس کے بارے میں انٹرنل آڈیٹر نے مینجمنٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے. سو ہم انٹرنل آڈیٹنگ کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو وہ کچھ یوں بنتی ہے کہ اٹ از این اپریزل ایکٹیویٹی established within an entity as a service to the entity. کہ یہ ایک اپریزل ایکٹیویٹی ہے. اپریزل مطلب اس کو جانچ پرکھ کرنا. انٹرنل آڈیٹنگ ایک جانچ پرکھ کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جاتی ہے جو کہ اینٹیٹی میں ہی اسٹیبلش کی جاتی ہے، اینٹیٹی کے ہی لیے، کسی اور کی جانچ پرکھ نہیں ہے اور کوئی اور بھی نہیں کروا رہا، بلکہ اینٹیٹی خود چاہتی ہے کہ میری جانچ پرکھ ہو. دس از انٹرنل آڈیٹنگ. ابھی اس کے مزید پہلو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن دوبارہ سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ انٹرنل آڈیٹنگ کیا ہے. آپ خود سے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، آپ خود سے چاہتے ہیں کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہو، ہمارے آپریشنز ایفیشینٹلی چل رہے ہوں، ہماری اکاؤنٹنگز ٹھیک ریزلٹ دے رہی ہوں، ہمارے ڈاکیومنٹس ٹھیک پروسیس ہو رہے ہوں، کوئی فراڈ یا ایرر نہ ہو رہا ہو، ہر ڈاکیومنٹ پراپرلی اپرووڈ ہو، جن پروسیجرز سے اس کو گزرنا چاہیے وہ تمام پروسیجرز سے گزرے. یہ ساری باتیں آپ خود سے چاہ رہے ہیں کہ ہماری اینٹیٹی میں موجود ہوں، تو اس کے لیے آپ خود سے اپنا ایک چیک جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں، خود سے اپنے اوپر ایک چیک بٹھا دیتے ہیں کہ وہ جی آپ کو دیکھتا رہے، مانیٹر کرتا رہے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں. اب دس چیک از نون ایز انٹرنل آڈیٹنگ. تو انٹرنل آڈیٹنگ کے فنکشنز کیا ہیں؟ نمبر 1 ایگزامن کرنا ہے، نمبر 2 ایویلیویٹ کرنا ہے، اور نمبر 3 مانیٹر کرنا ہے. کس کو؟ ایڈیکویسی اینڈ effectiveness آف دا اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول سسٹم. Adequacy and effectiveness of the internal control and accounting system. یوں کہہ لیجیے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم کی ایڈیکویسی اور افیکٹونیس کو ہم نے دیکھنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، ایویلیویٹ کرنا ہے کہ جی وہ ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں. تو بنیادی طور پر سٹریس کس بات پر ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم کون ہیں؟ انٹرنل آڈیٹر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا اپنی ہم کی بھی جو ڈیفینیشن ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں. اب ہم انٹرنل آڈیٹر کے طور پر ایک بات کریں گے، پھر تھوڑی دیر بعد ہم ایکسٹرنل آڈیٹر بھی بن جائیں گے جب ہم نے انٹرنل آڈیٹر کے کام کو دیکھنا ہوگا. تو بہرحال فی الحال انٹرنل آڈیٹ فنکشنز کے ریفرنس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹرنل آڈیٹر نے یا انٹرنل آڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے انفیکٹ بیسیکلی مانیٹر کرنا ہوتا ہے، ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے. کس چیز کو؟ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو اور اکاؤنٹنگ سسٹم کو. یہ بنیادی طور پر اس کا فنکشن ہے.
انٹرنل کنٹرول پروسیجرز جتنے بھی ہیں اور اکاؤنٹنگ سسٹم جو بھی ہم نے اپنایا ہوا ہے کیا وہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ ایویلیویشن وغیرہ، یہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اچھا، اب اسی سٹیج پر ہم ذرا انٹرنل آڈیٹنگ اور ایکسٹرنل آڈیٹنگ کا بھی فرق معلوم کر لیں کہ وہ کیا ہے. بنیادی طور پر انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹرز میں فرق یہ ہے کہ انٹرنل آڈیٹر امپلائی ہوتا ہے اس اینٹی کا، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور ایکسٹرنل آڈیٹر اپوائنٹ ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کی طرف سے. آپ کو یاد ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ کے سارے ہم نے مراحل دیکھے تھے کہ کب شیئر ہولڈرز اپوائنٹ کرتے ہیں، کب ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں، کب پھر جا کے وہ جو ایس سی سی پی کودتا ہے اس کے اپوائنٹمنٹ کے اندر. تو ایکسٹرنل آڈیٹر امپلائی نہیں ہوتا بنیادی طور پر، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جبکہ انٹرنل آڈیٹر امپلائی ہوتا ہے، مینجمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے. چند ایک فرق ہے وہ پوائنٹ وائز میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. نمبر 1 جی، آبجیکٹو کی بات آتی ہے. انٹرنل آڈیٹر کا آبجیکٹو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم کو مانیٹر کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے، ایگزامن کرنا. جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اس نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں رپورٹ کرنا کہ کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں یا نہیں. یہ ایکسٹرنل آڈیٹر کا آبجیکٹو ہوتا ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں صرف رپورٹ کرنا. جبکہ انٹرنل آڈیٹر پوری اینٹی میں موجود انٹرنل کنٹرول سسٹمز اور اکاؤنٹنگ سسٹمز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ درست ہیں یا نہیں، درست پرفارم ہو رہے ہیں یا نہیں، افیکٹولی آپریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں. دوسرے فرق کی طرف آتے ہیں، رسپانسبلٹی. انٹرنل آڈیٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹورڈز دا مینجمنٹ. امپلائی ہے نا، تو امپلائی نے تو مینجمنٹ کو ہی جواب دینا ہے. جبکہ جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہے شیئر ہولڈرز کو، کیونکہ اس نے تو شیئر ہولڈرز کے لیے رپورٹ کرنا ہے. اس نے تو شیئر ہولڈرز کو، جو مالکان ہیں، ان کو اس نے بتانا ہے کہ جی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں اس اینٹی کا. انٹرنل آڈیٹر مینجمنٹ کو رپورٹ کرے گا یا مینجمنٹ کے لیے رسپانسبل ہے، وہ شیئر ہولڈرز کے لیے رسپانسبل. ان دا سیم وے جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ مینجمنٹ کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، وہ تو شیئر ہولڈرز کے لیے رسپانسبل، شیئر ہولڈرز نے اپوائنٹ کیا تھا. نیکسٹ، اسکوپ آف ورک. اب انٹرنل آڈیٹر کا اسکوپ آف ورک از ڈٹرمنڈ بائی دا مینجمنٹ. مینجمنٹ جو کہے گی اس نے تو وہ کرنا ہے جی. اب اس کے لیے مینجمنٹ کا حکم ماننا فرض، نہ ماننا اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جائے گی. جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر کے لیے اسٹیچیوٹ جو ہے، وہ ریاستی قانون جو ہے وہ اسکوپ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنے ہیں، آپ نے ان کی کمپلائنس دیکھنی ہے. یا پھر اس کو تھوڑا سا ادروائز آپ اگر لے لیں تو کلائنٹ، جو آڈٹ کلائنٹ ہے اور جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے، ان کے مابین ایک اسکوپ آف ورک جو ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے. سو یہ بنیادی فرق ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ
یا آڈیٹرز میں. ٹھیک ہے جی. اب جی ہم ایک نیکسٹ بات کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے اسکوپ اینڈ آبجیکٹیوز آف دا انٹرنل آڈیٹ فنکشنز. اب بنیادی طور پر تو انٹرنل آڈیٹ فنکشنز کو مینجمنٹ نے ہی ڈٹرمن کرنا کہ جی آپ نے یہ کام کرنے ہیں, لیکن پھر بھی جنرلی کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ اس نے ضرور پرفارم کرنے ہوتے ہیں. وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیٹ از نمبر 1 کہ ریویو کرنا ہے اور اسیس کرنا ہے اس نے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم کو. ریویو کرنا ہے اور اسیس کرنا ہے. اب دیکھیں ریویو کرنا بہت ضروری ہے. بعض صورتوں میں کچھ تبدیلیاں ایسی رونما ہو جاتی ہیں اینٹیٹی میں کہ جس کی بنا پر آپ کو انٹرنل کنٹرول پروسیجرز تبدیل کرنا پڑتے ہیں. اکاؤنٹنگ سسٹم میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اب یہ انٹرنل آڈیٹر کا کام ہوگا کہ وہ دیکھے کہ کیا ابھی بھی وہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز جو ہم نے آلریڈی اپنائے ہوئے ہیں وہ کافی ہیں ہماری اینٹیٹی میں اس تبدیلی ہونے کے باوجود بھی یا نہیں. کیا ہمیں اکاؤنٹنگ سسٹم میں کوئی تبدیلی لانا چاہیے یا نہیں. سائز آف دا اینٹیٹی بڑھ جاتا ہے. ڈیٹرز پہلے چند ڈیٹرز تھے, اب ڈیٹرز بے شمار ہو گئے ہیں. تو کیا ہمیں اپنے اکاؤنٹنگ سسٹم میں یہ تبدیلی لانا چاہیے کہ وی شوڈ گو فار سبسیڈری لیجر فار ڈیٹرز یا نہیں. یہ بات سمجھ آئی میں نے کیا کہی ہے؟ دیکھو اکاؤنٹنگ سسٹم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریسیویبلس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. یہ ایک حصے کی بات کر رہا ہوں اکاؤنٹنگ سسٹم میں. اب ہمارے پاس 3 ڈیٹرز ہیں صرف A, B and C. اب ان 3 ڈیٹرز کے لیے ہم نے 3 لیجر اکاؤنٹ مین لیجر میں اوپن کیے ہوئے. وہاں پر ہم اکاؤنٹنگ ان کی مینٹین کر رہے ہیں, ان کے بیلنسز ہمیں معلوم ہو رہے ہیں. اب اگر بزنس جو ہے بہت زیادہ گرو کر جاتا ہے اور ہمارے 3 سے 300 تک ڈیٹرز چلے جاتے ہیں, تو اب ان ڈیٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پھر سبسیڈری لیجر بنانا چاہیے اور ان کے اوپر پھر ایک کنٹرول اکاؤنٹ بنے گا سیکشنل بیلنسنگ کے تحت. یہ سب باتیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے. سو اب یہ انٹرنل آڈیٹر کا کام ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ سسٹم کو ریویو کرے کہ جس اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت 3 ڈیٹرز کی موجودگی میں ہم کام چلا رہے تھے, کیا 300 ڈیٹرز کی موجودگی میں بھی وہی والا اکاؤنٹنگ سسٹم چلتا رہنے دینا چاہیے یا there must be some change in the accounting system. تو وہ یہ بات ہوئی کہ انٹرنل آڈٹ کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ریویو کرے, اسیس کرے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو اور اکاؤنٹنگ سسٹمز کو. نیکسٹ کمز ایگزامینیشن آف فائنینشیل اینڈ آپریٹنگ انفارمیشن فار مینجمنٹ. اب یہاں پر ڈیٹیلڈ ٹیسٹنگ ہے اکاؤنٹ بیلنسز کی اور کلاسز آف ٹرانزیکشنز کی. ڈیٹیلڈ ٹیسٹ, بالکل ڈیٹیل ٹیسٹ کرنا. دیکھیں جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ سیمپل بیس ٹیسٹنگ کر رہا ہے, جبکہ انٹرنل آڈیٹر ڈیٹیل ٹیسٹنگ کر رہا ہے. اب وہ وہاں پر مینجمنٹ کے لیے آپریٹنگ اور فائنینشیل سسٹمز کے اوپر کنٹرول کو مانیٹر کرنے کے اعتبار سے جتنی بھی کلاسز آف ٹرانزیکشنز ہوں گی, اکاؤنٹ بیلنسز ہوں گے, ان کو وہ چیک کرے گا, ویریفائی کرے گا, واؤچ کرے گا. اب سارے کے سارے کام انٹرنل آڈیٹر کر رہا ہے. ویریفیکیشن واؤچنگ سے اب آپ لوگ تو واقف ہے نا. تو انٹرنل آڈیٹر جو ہے
وہ ان کاموں کو پرفارم کرتا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, یہ اس کے اسکوپ میں آتی ہے بات. نیکسٹ کمز ریویو آف ایفیشنسی, اکانومی اینڈ افیکٹونیس آف آپریشنس. اب وہ آپریشنس کتنے افیکٹو ہیں, کتنے ایفیشینٹ ہیں اور کتنے اکنامیکل ہیں, ان چیزوں کے بارے میں بھی انٹرنل آڈیٹر کو خیال رکھنا ہوگا. کیا وہ آپریشنس افیکٹولی ایفیشینٹلی رن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور پھر ان کو افیکٹو ایفیشینٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ تو نہیں کہیں کرنا پڑ رہا, بہت زیادہ ڈاکیومنٹیشن میں تو نہیں ہم نے الجھا دیا اینٹیٹی کو. اس پوائنٹ آف ویو سے اس کی افیکٹونیس, اکانومی, ایفیشنسی, ان سب کا خیال انٹرنل آڈیٹر نے رکھنا ہوگا. نیکسٹ کمز کہ وہ ریویو کرے گا کمپلائنس ود لا, ریگولیشنز, مینجمنٹ پالیسیز اینڈ ادر انٹرنل ریکوائرمنٹس کو, کہ کمپلائنس جو ہے, یہ ہم جو انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کی بات کر رہے ہیں, جو اکاؤنٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ان سے جو رپورٹس جنریٹ ہوں گی, کیا وہ رپورٹس ایڈہر ٹو کر رہی ہیں اس سے جو کہ لا کہہ رہا ہے, جو کہ ریگولیشنز کہہ رہی ہیں. کمپلائنس موجود ہے لا کا اور ریگولیشنز کا. اف یس تو ٹھیک ہے, یہی چیز تو انٹرنل آڈیٹر چیک کرنا چاہ رہا ہے. نہیں ہے تو انٹرنل آڈیٹر وہاں پر اس بات کو ٹھیک کروائے گا, کمپلائنس کروائے گا, مینجمنٹ کو رپورٹ کرے گا کہ جی اس چیز کا کمپلائنس ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. مینجمنٹ کی یہ پالیسیز ہیں جو کہ فلانا ڈپارٹمنٹ فلفل نہیں کر رہا, لہذا یہ میں نے اسکوپ آف ورک بتایا انٹرنل آڈٹ فنکشنز کا. نیکسٹ کمز ریلیشن شپ بٹوین انٹرنل آڈیٹنگ اینڈ دا ایکسٹرنل آڈیٹر. اب یہ مرحلہ کیا ہے کہ انٹرنل آڈیٹنگ اور ایکسٹرنل آڈیٹر کہاں کہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں, یا کہاں پر ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. دیکھیں کافی حد تک کام تو انٹرنل آڈیٹنگ کے اندر اسی قسم کا ہو رہا ہے جو کہ ایکسٹرنل آڈیٹر نے بھی کرنا ہے, لیکن اب وہ بات آ گئی کہ کیا واقعی انٹرنل آڈیٹنگ کا کام ایکسٹرنل آڈیٹنگ کے کام کی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. اب یہاں پر ہم ایک ریلیشن شپ دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ مینجمنٹس ریکوائرمنٹس ورسز انڈیپینڈنٹ رپورٹ آن فائنینشل اسٹیٹمنٹس, کہ مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں انٹرنل آڈیٹر نے, اور جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ پر رپورٹ پیش کرنی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, وہ پیش کرے گا ایکسٹرنل آڈیٹر. لہذا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں اس بارے میں آپ جان رکھیے کہ آپ کا ایکسٹرنل آڈیٹر کبھی بھی انٹرنل آڈیٹر والی رپورٹ پیش نہیں کر رہا ہوگا. انٹرنل آڈیٹر رسپانسبل ہے رپورٹ کرنے کو مینجمنٹ کی طرف, جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین پیش کر رہا ہے. وہ مینجمنٹ کو رپورٹ نہیں پیش کرے گا, وہ شیئر ہولڈرز کو ڈائریکٹلی بتائے گا فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں. سو یہاں پر یہ تضاد موجود ہے ان دونوں میں کہ انٹرنل آڈیٹر جو مینجمنٹ کہے گی اس طرح کی رپورٹ پیش کرے گا, اور ایکسٹرنل آڈیٹر ایک انڈیپینڈنٹ
اوپینین پیش کرے گا شیئر ہولڈرس کو. نیکسٹ کمز کامن مینز. اب یہاں پر ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. کامن مینز ذرائع مشترکہ ہو سکتے ہیں ان دونوں کے, کیونکہ اب دیکھیے انٹرنل آڈیٹر بھی تو ٹیسٹ آف کنٹرول کر رہا ہے نا, انٹرنل کنٹرول سسٹم کو وہ مانیٹر کر رہا ہے, انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو وہ ایویلویٹ کر رہا ہے, برابر سارا سال کرتا ہے وہ. جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ بھی انٹرنل کنٹرول سسٹم کے بارے میں ہی ٹیسٹ بیسڈ ایویلویشن کرتا ہے. ایک ججمنٹل سیمپل اٹھاتا ہے اور اس پر بیس کر کے وہ ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتا ہے. اب دونوں ٹیسٹ آف کنٹرول لگا رہے ہیں. اب یہاں پر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کا کام استعمال کر سکتا ہے. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے اس جگہ پر, جہاں پر کہ کامن مینز ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ ایویڈنس حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں دونوں کے ہمیں کامن نظر آ رہے ہیں. انٹرنل آڈیٹر بھی ایویڈنس حاصل کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے نا مینجمنٹ کو. سو وہ بھی جن ذرائع سے ایویڈنس حاصل کر رہا ہے اور ایکسٹرنل آڈیٹر بھی جن ذرائع سے ایویڈنس حاصل کر رہا ہے وہ کامن ہے. نیکسٹ کمز ڈیپینڈنس ورسز انڈیپینڈنس. اب دیکھیے آپ انٹرنل آڈیٹر کو جتنی بھی اٹانومی دے دیں, جتنے بھی اختیارات دے دیں, ہے تو وہ مینجمنٹ کے تابع نا, وہ مینجمنٹ سے آزاد نہیں ہو سکتا. جبکہ ایکسٹرنل آڈیٹر از آل ٹوگیدر انڈیپینڈنٹ, اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے, اس نے انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ اوپینین پیش کر دینا. اس لیے اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے ہم جو ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹرز کے مابین, ہم کہتے ہیں کہ کتنا بھی انٹرنل آڈیٹر نے اچھا کام کیوں نہ کیا ہو, ہم آنکھیں بند کر کے اس کام کو ایکسپٹ نہیں کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ مینجمنٹ کے تابع ہے. مینجمنٹ کا انفلوئنس بہرحال انٹرنل آڈیٹر پر ہوتا ہے, ایکسٹرنل آڈیٹر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لہذا ایکسٹرنل آڈیٹر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انٹرنل آڈیٹر کا کوئی بھی کام ایکسپٹ کرے گا. اچھا, اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کے بعد اب اگلا ایک مرحلہ آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ کیا انٹرنل آڈیٹر کا کام ایکسٹرنل آڈیٹر, اب ہم ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر بات کریں گے کہ ہم جو کہ ایکسٹرنل آڈیٹر ہیں, کیا ہم انٹرنل آڈیٹر کا کام اپنے آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ایکسپٹ کر لیں یا نہیں. اب یہ ایک مرحلہ آتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنل آڈیٹنگ جو ہے وہ obtain کی جاتی ہے. اب جب ونس انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنل آڈیٹنگ obtain کر لی جاتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں کہہ رہا تھا ابھی کہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو ایک اسسٹنس مل جاتی ہے آڈٹ اپروچ ڈیولپ کرنے میں, اپنے آڈٹ پروسیجرز ڈیفائن کرنے میں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ
ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹنگ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ جی اب میرے آڈٹ پروسیجرز کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی یا کس قسم کے آڈٹ پروسیجرز میں اپناؤں گا. اچھا وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کے بعد کہ نہیں جی نہیں میں نے تو انٹرنل آڈیٹنگ کا کام جو ہے وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرنا. یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد کی بات ہے نا. جب آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پوزیٹیولی اور نیگیٹیولی دو طرفہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے ایکسٹرنل آڈیٹر نے جب انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لی انٹرنل آڈیٹنگ کی، جو کام انٹرنل آڈیٹر نے سر انجام دیے ہیں یا جو کام وہ کرتا رہا ہے یا جو کام اس نے کرنے ہیں، آپ اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنی، تب یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی پلاننگ میں بھی. ابھی پلاننگ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آڈٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے. تو آڈیٹر نے جو پلان کرنا ہوتا ہے اپنا کام، اس کی پلاننگ میں بھی اس انڈرسٹینڈنگ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. جو آڈٹ پروسیجرز اپنانے ہیں اس میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے. کس طرح سے اس نے ایفیکٹولی آڈٹ پرفارم کرنا ہے اس میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے. اور کیا بات میں نے کہی کہ آڈیٹر یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جناب انٹرنل آڈٹ کے کام کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، میں تو خود سے اپنے پروسیجرز ڈیفائن کروں گا اور وہ میں اپناؤں گا. اچھا اب اگر وہ اس چیز کو پوزیٹیولی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے انٹرنل آڈیٹنگ کا کام اپنا لینا چاہیے، تو وہ پھر کس طرف جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے جناب پریلیمنری اسیسمنٹ آف انٹرنل آڈیٹنگ کی طرف. اب یہ پریلیمنری اسیسمنٹ آف انٹرنل آڈیٹنگ کیا ہے؟ یہ دراصل پلاننگ کی سٹیج پر ہی شروع ہو جاتی ہے. اب پریلیمنری آغاز میں وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے کہ جو وہ انٹرنل آڈیٹنگ میں فنکشنز پرفارم ہو رہے ہیں وہ میرے کام کے ہوں گے یا نہیں. اور وہاں پر وہ کچھ تھوڑی بہت سجیشنز بھی بعض کا دے سکتا ہے انٹرنل آڈیٹر کو کہ یہ کام اس طریقے سے کر لو، تو وہ پھر زیادہ بہتر طور پر بھی بینیفیشل ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر کہ ایکسٹرنل آڈیٹر پلاننگ کر رہا ہے. اب پلاننگ میں اس نے نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ، یہ تین چیزیں آف دا آڈٹ پروسیجرز ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں. اور آپ کو بخوبی یہ تینوں باتیں پڑھائی ہوئی ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر بھی اور سبسٹینٹیو پروسیجرز کے لیول پر بھی. نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ. تو انٹرنل آڈیٹنگ میں جو فنکشنز پرفارم ہوئے ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کی، ان کو پریلیمنری اسیس کیا، اور آڈیٹر اپنی پلاننگ کے اندر اب یہ بات لے آیا کہ مجھے ان باتوں کو ان کاموں کو استعمال کرنا ہے جو کہ انٹرنل آڈٹ میں پرفارم ہوئے، لہذا میرے آڈٹ پروسیجرز کی نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ یہ ہوگی. فالو کر رہے ہیں بات کو کہ ایکسٹرنل آڈیٹر جب انٹرنل آڈیٹنگ کو استعمال کرنا چاہے گا تو اپنی نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف آڈٹ پروسیجرز کو ماڈیفائی کر لے گا. اگر نہیں تو پھر ڈفرینٹلی ہوگا. اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ بات قبول کر لیتا ہے کہ آئی ول گو فار اٹ، تو پھر پریلیمنری اسیسمنٹ ہوگی، ادروائز نہیں. یہ اسٹیپ وائز باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. اچھا اب نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ کچھ کرائٹیریا ہیں وہ میٹ ہونا چاہیے جب ایکسٹرنل آڈیٹر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے انٹرنل آڈیٹنگ کو یوز کرنا ہے. اب وہ بنیادی باتیں کیا ہیں جو کہ موجود ہونا چاہیے، جن کو وہ چیک کرتا ہے پھر
external auditor. Number one, organizational status. اب organizational status means کہ اب یہ تو پتہ ہے کہ جی انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کس حد تک اس کو اٹانومی حاصل ہے، کس حد تک وہ رپورٹنگ میں آزاد ہے، یا اپنے بعد اس نے آرگنائزیشن میں کس کو رپورٹ کرنا ہے. آئیڈیلی ہائیسٹ لیول کو وہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ انٹرنل آڈیٹر کتنے انفلوئنسز میں موجود ہے. اب اگر اس کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنسز ہیں یا اس کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنسز نہیں ہیں، تو یہ ساری بات ایکسٹرنل آڈیٹر کو اسسٹ کر رہی ہوگی انٹرنل آڈیٹنگ کے فنکشنز کو استعمال، اس کے ریزلٹس کو استعمال کرنے میں. وہ اسیس کرے گا ان ساری باتوں کو کہ جی ہاؤ مچ از دا آٹونومی آف دا internal auditor in the organizational structure. Next comes scope and objectives of internal audit function. اب یہاں پر external auditor اس بات کو بھی assess کرتا ہے کہ جی وہ جو internal auditor ہے اس کو مینجمنٹ نے کیا کیا کام اسائن کیے، اور پھر وہ جو کام اسائن کیے مینجمنٹ نے انٹرنل آڈیٹر کو، اس نے ان کاموں کو کیسے پرفارم کیا. اور پھر اگلی ایک بات جو بہت اہم ہے کہ انٹرنل آڈیٹر نے جو اپنی رپورٹ پیش کی مینجمنٹ کو، یا جو ریکمنڈیشنز دی اس نے مینجمنٹ کو، مینجمنٹ نے اس ریکمنڈیشن کو کیسے لیا. یہ باتیں بھی اب ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسیس کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں اب انٹرنل آڈیٹر کو مینجمنٹ نے کوئی ایک اسائنمنٹ دی کہ جی ہم اپنی انوینٹری کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ لیکیج ہے، یا ہم نے اپنے ریسیویبلس کو کنٹرول کرنا ہے، یا ہم نے اپنے پے رول سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. اب یہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں، یا کمپلائنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اکاؤنٹنگ سسٹم میں کمپلائنس موجود ہے رولز اور ریگولیشنز کا، یا مینجمنٹ کی اپنی پالیسیز کا، یا نہیں. اب یہ ایک اسائنمنٹ اس کو موجود ہے، اس کو دی ہوئی ہے. اب وہ اس پر کیا کام کر رہا ہے، کس طرح کی ڈاکیومنٹیشنز جو ہے متعارف کروا رہا ہے، کس طرح سے وہ کنٹرولز اسٹیبلش کر رہا ہے. دس از واٹ دا ایکسٹرنل آڈیٹر ول اسیس. بنیادی کرائٹیریا ہے اس کو، ادروائز وہ پھر کیسے انٹرنل آڈیٹر کے کام پر ریلائی کرے گا اگر وہ ان جگہوں پر سیٹسفائی نہیں ہوگا. اور پھر اگلی بات کہ جی انٹرنل آڈیٹر نے ریکمنڈیشنز جو دی تھی مینجمنٹ کو، مینجمنٹ نے اکارڈنگلی اس پر ایکٹ کیا یا نہیں، یا مینجمنٹ نے ان ریکمنڈیشنز کو لفٹ ہی نہیں کرائی. کہ انٹرنل آڈیٹر اپنی ریکمنڈیشنز تو بہت اچھی دے دیتا ہے، بڑی سوٹیبل ہیں، اور اگر وہ اپنا لی جائیں مینجمنٹ کی طرف سے تو خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا. کیا مینجمنٹ نے اکارڈنگلی ان پہ کام کیا یا نہیں، یہ چیز اسیس کرنا چاہیے ایکسٹرنل آڈیٹر کو. نیکسٹ کمز ٹیکنیکل کمپیٹنسی. اب یہ ٹیکنیکل کمپیٹنسی سے کیا مراد ہے کہ وہ اسٹاف who is responsible for performing the internal audit functions is technical enough, is sound enough in technical knowledge of auditing. اس کا ایکسپیرئنس ہے یا اس کی ٹریننگ ہے، وہ ویسے ہی کوئی سادہ سی تعلیم حاصل کر کے انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی نہیں ہوا ہوا. لہذا ٹیکنیکل کمپیٹنس کو بھی ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ اسیس کرتا ہے. اور نیکسٹ اب ایک بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے، دیٹ از ڈیو پروفیشنل کیئر. اب ڈیو پروفیشنل کیئر سے کیا مراد ہے کہ
جو انٹرنل آڈیٹر ہے وہ پراپرلی اپنا کام، پروفیشنلی اپنا کام پلان کر رہا ہے، سپروائز کر رہا ہے اور ریویو کر رہا ہے. اگر تو وہ پلاننگ میں، سپرویژن میں اور اپنے کام کو ریویو کرنے میں جو اس نے اسٹاف سے کام لیا ہے ان میں پروفیشینٹ ہے، پروفیشنل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کام ٹھیک ہے. ڈیو پروفیشنل کیئر ہونی چاہیے. اسکلڈ وہ پرسن ہونا چاہیے جو انٹرنل آڈیٹر کے لیے رسپانسبل ہے، جس نے کہ رپورٹ کرنا ہے اپنی ہائر مینجمنٹ کو. اور پھر کیا وہ پراپر ورکنگ پیپرز جو ہے ان پہ بیس کر کے کام کر رہا ہے؟ کیا اس نے اپنا کام جو ہے پراپرلی پلان کیا تھا؟ آڈٹ پلانز، پروگرامز وغیرہ بنائے تھے اس نے؟ کیا اس نے کوئی مینوئل بنایا ہوا ہے انٹرنل آڈیٹنگ کا؟ بھائی پروفیشنلزم تو پھر یہی ہے نا کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کیا جائے، کتنا کام کرنا ہے، کس ایکسٹینٹ تک کام کرنا ہے، کس سے کام لینا ہے، اس کے کام کو ریویو کرنا ہے، کام دینے سے پہلے پلان کرنا ہے، پھر پراپر سپرویژن کرنی ہے. یہ تمام باتیں ہوں تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بڑا پروفیشنلزم جھلک رہا ہے اس کے اندر. اور پھر جو بھی کام ہو رہا ہے زبانی کلامی نہیں ہو رہا، ورکنگ پیپرز پہ بیس کر کے وہ کام ہو رہا ہے، اور فائلز بنی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ٹریک موجود ہے. آپ اس کام کو اگر پیچھے دیکھنا چاہ رہے ہو کہ کیا کام ہوا تھا، ٹریک سے آپ پیچھے پہنچ جاتے ہو، ایک ٹریل موجود ہے آپ کے پاس. سو ایکسٹرنل آڈیٹر جب انٹرنل آڈٹ فنکشنز پہ ریلائی کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو کچھ بنیادی کرائٹیریا ہوتے ہیں، ان کو وہ اسیس کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی کرائٹیریا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے. اب ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور وہ بات ہے لائزن اینڈ کوآرڈینیشن کی. اب لائزن اینڈ کوآرڈینیشن کیا ہے؟ یعنی کہ اب وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈیٹرز بھائی آپس میں دوست ہیں، ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ چلیں گے. اب وہ کوآرڈینیشن کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے میٹرز میں آپس میں ڈسکشنز کرنی ہے، بہت سے معاملات کو آپس میں شیئر کر کے چلنا ہے. گاہے بگاہے میٹنگز کر لیا کریں گے، اپنی رپورٹس کو ڈسکس کر لیا کریں گے. یہ چند ایک پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. نمبر 1 از انیشیل پلاننگ. اب اس انیشیل پلاننگ کے لیول پر یہ آپس میں ایک کوآرڈینیشن کرتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کا لیول کیا ہونا چاہیے، وہ آڈٹ پروسیجرز جو ہیں وہ کون کون سے ہمیں اپنانے چاہیے. ایون سیمپل سائز میں بھی کوآرڈینیشن ہوگی، کام کے ریویو میں بھی کوآرڈینیشن ہوگی، رپورٹنگ میں بھی کوآرڈینیشن ہوگی. یہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ کوالٹی آف آڈٹ جو ہے وہ نکالے گی. سو انیشیل پلاننگ کے سٹیج پر جب آپ ایکسٹرنل آڈیٹر نے پلان جب کرنا ہے، اپنا کام آڈٹ پروگرامز بنانے ہیں، تو وہاں پر وہ کوآرڈینیشن لے آئے گا انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ. اور پھر نیکسٹ مرحلہ ریگولر میٹنگز کا ہے کہ جی ریگولر میٹنگز ہونا ضروری ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر کے درمیان. بھائی ایکسٹرنل آڈیٹر پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے، اس نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے ٹرو اینڈ فیئر ہونے کے بارے میں اوپینین دینا ہے. لہذا وہ انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ ایک کلوز لائزن رکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ میٹنگز کرتا رہتا ہے، وہ اس سے پوچھتا رہتا ہے بہت سے معاملات، اور کچھ سجیشنز بھی دیتا رہتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کو.
یہ میٹنگز ایک اچھی کوآرڈینیشن کا باعث بنتی ہیں اور کوالٹی آف آڈٹ کا باعث بنتی ہیں. اور نیکسٹ بات آتی ہے ایکسچینج آف نالج کی. وین وی ٹاک اباؤٹ ایکسچینج آف نالج تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ناٹ نون ٹو دا ادر پرسن. اب یہاں پر انٹرنل آڈیٹر کو جو نالج ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اور ایکسٹرنل آڈیٹر کو جو نالج حاصل ہوتا ہے وہ انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اب فار ایگزامپل انٹرنل آڈیٹر کو پتا چلتا ہے, دیکھیں انٹرنل آڈیٹر بھی بہرحال آڈیٹر ہے, کیا ہوا کہ وہ مینجمنٹ کا ہی بندہ ہے لیکن کام تو اس کا آڈیٹنگ ہی ہے, جانچ پرکھ اس کا کام ہے, رپورٹ اس نے مینجمنٹ کو کرنا ہے. اب اس کو پتا چلتا ہے کہ فلانے مہینے میں انٹرنل کنٹرول پراپرلی آپریٹ نہیں ہوا. اب وہ اس کے بارے میں ایکسٹرنل آڈیٹر کو بتا دیتا ہے کہ جی اس پر یہاں پر ہمیں جو ہے کچھ تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا. یا ایک نالج اس کو حاصل ہوتا ہے انٹرنل آڈیٹر کو کہ جی ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا گیا اس سال میں, ایک پلانٹ پرچیز کیا گیا ڈیورنگ دا ایئر اور اس کو ڈیورنگ دا ایئر ہی ڈسپوز آف کر دیا گیا. اب دیکھیں ایکسٹرنل آڈیٹر اس پلانٹ کے بارے میں آگاہی نہیں رکھ سکتا اگر وہ صرف اکاؤنٹ بیلنسز کو دیکھے, کیونکہ نہ اس کا اوپننگ بیلنس ایگزسٹ کر رہا ہے نہ اس کا کلوزنگ بیلنس ایگزسٹ کر رہا ہے. تو اس کو یہ آگاہی کون دے رہا ہے؟ انٹرنل آڈیٹر. اب اسی طرح سے جو نالج شیئرنگ کی بات آتی ہے تو ایکسٹرنل آڈیٹر بھی انٹرنل آڈیٹر کو کچھ شیئر کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ایکسٹرنل آڈیٹرز کی کچھ فائنڈنگ ہوتی ہیں, جب اس نے انکوائر کیا تھا مختلف لوگوں کو, اس میں اس نے انڈسٹری انوائرمنٹ کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کی تھی. انڈسٹری سمجھتے ہیں نا, ایک ہوتی ہے اکانومی, پورے ملک کی اکانومی, ایک ہوتی ہے انڈسٹری, اس اسپیسیفک کام کی انڈسٹری. لائک اکانومی پورے ملک کی ہو گئی, انڈسٹری ٹیکسٹائل کی ہو گئی, اور کمپنی اے بی سی فائبرز ہو گئے. اب وہ اے بی سی کمپنی جو ہے وہ کمپنی ہے, انڈسٹری ٹیکسٹائل ہے, اور اکانومی ملک کی ہے. لہذا وہ جب انڈسٹری کا نالج لے رہا تھا, اس انڈسٹری کے نالج کو حاصل کرتے وقت ایکسٹرنل آڈیٹر کو جو پوائنٹس معلوم ہوئے ان پوائنٹس کو وہ شیئر کر لیتا ہے انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ بھی, کہ بھائی میں تو انڈیپینڈنٹ تھا اپنے کام میں, میں نے تو بہت سی باتیں اس کے اندر دیکھنی تھی, میں انڈسٹری کے لیول تک گیا اور انڈسٹری کے لیول تک یا اکانومی کے لیول تک جب میں پہنچا اور مجھے کچھ باتیں ایسی اس سیکٹر کے ریفرنس میں معلوم ہوئی ہیں, آپ بھی یہ معلومات اپنے پاس رکھ لیں اور محتاط رہیے گا کہ یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں اس اینٹی کو, اس کمپنی کو. کاٹن یا مزدوروں کے ریفرنس میں یا را مٹیریل اویلیبلٹی کے ریفرنس میں, ڈفرینٹ پرائسز کے اتار چڑھاؤ کے ریفرنس میں جو معلومات ایکسٹرنل آڈیٹر کو ہوگی وہ انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ شیئر کر لے گا. شیئرنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جناب یہ ہم باتیں کر رہے تھے انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں, بہت مختصر سی باتیں رہ گئی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں کور کر لوں گا.
ہم نے آج کے لیکچر میں جو بات سیکھی ہے وہ انٹرنل آڈٹ فنکشنز کے ریفرنس میں سیکھی ہے, اور یہ بات سیکھی ہے کہ کس طرح سے ایکسٹرنل آڈیٹر کے لیے انٹرنل آڈیٹنگ ہیلپ فل ہوتی ہے, اور ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ کس طرح ایک کلوز لائزن جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے اور کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتا ہے, اور کہاں پر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کیے ہوئے کام کو اپنا لیتا ہے, استعمال کر لیتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالی لیکچر میں کچھ تھوڑی سی جو باتیں رہ گئی ہیں انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں اس کو ہم کور کریں گے, اور پھر نیا ایک ٹاپک بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو دلچسپ لگے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.